27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا، تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحیی الارض، زندہ کرتے ہیں زمین کو، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد، قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کی، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے فرمایا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ وہ لوگ اللہ کے ذکر سے ان لوگوں کے دل ڈر جائیں اور قرآن کریم کے آگے ان لوگوں کے دل جھک جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے؟ اور پھر فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یہود و نصارہ کی طرح، کہ وہ اپنی کتاب اور اس کے احکامات سے غافل ہو گئے، گناہوں میں مشغول ہو گئے، تو ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، نیکی بدی کا احساس ہی ان لوگوں سے ختم ہو گیا۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی کتاب سے دور کیوں ہوتے ہو؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنی کتاب کے قریب آ جاؤ؟ دل کی سختی کے دو علاج اللہ نے پچھلی آیت میں بیان کیے، ایک ذکر الہی، اللہ کا ذکر، اور دوسرا قرآن کی طرف رجوع۔ یہ سنگ دلی کا علاج ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے زمین کی مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ سخت دلوں کو نرم کرتے ہیں، جیسے اللہ بنجر زمین پہ پانی کو برسا کر اس زمین کو زندہ کر دیتے، زرخیز ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ سخت دلوں کو نرم بھی کرتے ہیں جبکہ وہ دل ذکر و تلاوت میں لگ جائیں، جیسا کہ وہ مردہ زمین کو بارش بھیج کے اللہ ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت اور تسبیحات اور ذکر سے، اللہ کی یاد سے انسان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اعلموا ان اللہ، جان لو تم کہ بے شک اللہ تعالی، یحیی الارض بعد موتہا، زندہ فرماتے ہیں زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد، قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جنہوں نے قرضہ دیا اللہ کو، قرضاً حسناً، قرضہ حسن، یضاعف لہم، بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان لوگوں کے لیے عمدہ اجر ہے۔ یہ پھر اللہ کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون کو بیان فرمایا، اور اس سے پہلے بھی 3 دفعہ اللہ نے یہی انفاق فی سبیل اللہ، اپنے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ نے مختلف انداز سے ترغیب دی،
اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں کو اللہ کریم نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اللہ اپنی رحمت سے مومنین کی ہر نیکی کو بڑھاتے ہیں۔ عمل چھوٹا ہوتا ہے، اجر اللہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو پھر مومن کو سست نہیں ہونا چاہیے، نیکی کے اعمال میں قدم بڑھائیں اور خوب نیکیاں کمائیں۔ اللہ مومن کے ہر عمل کو بڑھاتے ہیں۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ اسے بھی بڑھا کر زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اخلاص بندے میں جتنا زیادہ ہوگا، اجر بھی انسان کو اتنا زیادہ ملتا ہے۔ عام صدقہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ نیکی ایک کرتا ہے تو کم از کم 10 نیکیاں تو ہیں ہی ہیں۔ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اسی طریقے سے اجر بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ اور اللہ کو جو قرضہ حسنہ دیا جاتا ہے، اس کی تفصیل پہلی آیات میں ہو چکی۔ تو جو اللہ کو قرضہ حسنہ دیتا ہے اس کو 700 گنا سے بڑھا کر غیر متناہی حد تک، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ اتنا اجر دیتے ہیں۔ اللہ، صدقہ کیا ہے؟ کسی نے کیا سمجھا، کسی نے صدقہ کیا سمجھا؟ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، بس غریب کی ضرورت کو پورا کرنا یہ صدقہ ہے۔ غریب کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا دے دیا جائے، خوراک کی ضرورت ہے تو وہ دیا جائے۔ مثلا کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو ہم اس کے گھر آدھا پاؤ بکرے کا گوشت دے دیتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا اس سے؟ بہترین صدقہ بھی کیش دینا ہے، نقدی انسان دے دے، اس سے ہر قسم کی ضرورت انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ خود اپنی مرضی جو اس کی ضرورت ہے وہ انسان لے لے گا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ غریب کی ضرورت کو پورا کرنا یہ صدقہ ہے۔ باقی ہر انسان کے مختلف انداز ہیں صدقہ کرنے کے، تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ غریب کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یہی صدقہ ہے۔ فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، یضاعف لہم، بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عمدہ اجر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، یہی لوگ اللہ کے یہاں گواہ بھی ہوں گے۔ والشہداء عند ربہم، اور گواہ ہوں گے اپنے رب کے ہاں۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کی روشنی ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، یہی لوگ اللہ کے ہاں گواہ بھی ہوں گے، سچی گواہیاں دیں گے، اور یہ امت پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ لہم اجرہم ونورہم، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے، ونورہم، اور ان کی روشنی ہے۔ قیامت والے دن پل صراط کو عبور کریں گے اپنے نیک اعمال کی روشنی کی وجہ سے۔ اس کا بیان بھی پیچھے ہو چکا کہ ایمان والے کو پل صراط پر جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ایمان والے کو وہاں بھی نور اور روشنی ملے گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان والوں کا اجر تو اللہ نے بیان فرمایا، اس کے برخلاف اللہ نے کفار کا ذکر کیا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا،
اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق